تو دل میں اطمینان ہوا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. دل میں ایک ڈھارس بندھی. اور اس کے بعد جو حالات ہیں وہ مجھے زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. اتنی سی بات ہے، میرا ٹیسٹ تھا، امتحان تھا، میلے کپڑے سفر کے، انہی کپڑوں میں جا کر امتحان کے لیے بیٹھا اور کسی سے کہنے کی کوئی جرت بھی نہیں تھی، ہمت بھی نہیں تھی. دوسرے دن جب رزلٹ آیا تو سب سے پہلا نام میرا تھا. تو اب سوچا کہ اب یہ سب سے پہلا نام. کئی مدارس کے طلبہ وہاں پر ٹیسٹ کے لیے آئے تھے. ہر دارالعلوم کے لوگ ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں. کئی 100 میں سے ان کو صرف 5 لوگوں کو چننا تھا، 7 لوگوں کو چننا تھا. نام جب آیا اسی وقت مجھے بلائے ہمارے ایک استاذ گرامی، کہا کہ میلے کپڑے یہ ساری چیزیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے سفر میں تمہارے ساتھ کچھ دھوکا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں. انہوں نے خود پکڑ کر کے مجھے شہر لایا اور شہر لے جا کر کے انہوں نے کپڑے دلائے، پورا سارا سامان دلا کر خود لے کر کے آئے. استاد ان کو خود اپنی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر بار چھوڑ کر وہ بھی پڑھانے کے لیے آئے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ذاتی رقم سے یہ ساری چیزیں کی. لیکن وہ جو چند دنوں کا عرصہ گزرا اس وقت پتا چلا کہ سفر کہتے کسے. سفر اس لیے کہ حدیث پاک میں السفر کالسقر، سفر جہنم کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. تکلیف اس میں ہوگی، لیکن ابھی ہم بہت ساری انتظامات، بہت سارے اسباب کے ساتھ چلتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا. اے سی میں چلتے ہیں اور بہت شارٹ سفر ہو گیا ہے تو پتہ نہیں چل پاتا، ورنہ سفر تو سفر ہے، اور وہ بھی جب مال کچھ بھی نہ ہو. اور اسی سفر کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عابری سبیلا فی الدنیا کأنک غریب. اے بندے تو دنیا میں مسافر کی طرح جی، ایسا جیو جیسے کہ تم مسافر ہو. اس لیے کہ مسافر بہت سامان نہیں لیتا، سب چھوڑ کر جاتا ہے. اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا. عمل کر کے ایسے دکھایا کہ سب کچھ چھوڑا اور پوری زندگی سفر کی حالت میں رہے. پوری زندگی مسافر جیسا رہتا ویسی رہے. جو آپ نے سارا سامان بیچ دیا تھا، رقم بیچی، پھر ان کے راستے میں کون کھلاتا ہے کسی کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اس طرح سے بغداد مقدس جب پہنچے تو سرکار غوث پاک سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی. اور روایات میں ہے کہ تقریباً 57 دن تک سرکار غریب نواز غوث پاک کے ساتھ ایک ہی حجرے میں بیٹھے رہے، ایک ہی حجرے میں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر کے اپنے مریدین سے کہا اے لوگوں اسے جانتے ہو، یہ جس علاقے سے آیا ہے وہاں سب علاقے کا یہ مقتدا ہوگا. مقتدا کہتے ہیں لیڈر کو، راجا کو. آج بھی اسی لیے لوگ راجا کہہ رہے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں. غریب نواز کو غوث پاک نے فرمایا تھا یہ جس علاقے سے آیا ہے اس علاقے کا مقتدا ہوگا، لیڈر ہوگا. اور ایسا مقتدا انہیں بنایا گیا ہے کہ زمانے گزرتے گئے لیکن وہ مقتدائی اور وہ لیڈرشپ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ سلطنت اور حکومت ختم نہیں ہوتی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر پھر نیشاپور پہنچے. وہاں پر کچھ لوگ آئے اور ان سے بزرگوں کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. تو ایک بزرگ کا نام انہوں نے لیا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہے حاجی شریف زندانی. جیسے ہی نام سنا اچھل پڑے، یہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا بس نیشاپور سے 8 میل دور ہے. لیکن ان سے ملنے سے پہلے آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملے. کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں. اس لیے کہ خواجہ شریف زندانی اب کسی کو ملتے نہیں، وہ اندر ہو چکے ہیں. زندانی کہتے ہیں قیدی کو. قیدی کو حاجی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی اپنے آپ کو قید خانے میں رکھ دیا تھا. قید خانہ جیسا ہوتا ہے، ان کو زندانی کہتے ہیں. قیدی کی طرح رہے، اس لیے کہ میرے آقا نے حدیث میں فرمایا دنیا سجن للمؤمنین و جنت للکافرین. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو یہ اولیاء ایک ایک حدیث کو لیتے تھے اور اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، قیدی بن کر کے رہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مدینہ طیبہ پہنچے. مدینہ طیبہ میں خواجہ عثمان ہارونی کا بول بالا تھا. اس وقت وہ بڑے شیخوں میں گنے جاتے تھے. ایک مقام پر آپ درس دے رہے تھے خواجہ عثمان ہارونی.
حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے میں داخل ہوئے اور کونے میں بیٹھ گئے. وہاں بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی تربیت میں تھے. خواجہ عثمان ہارونی آنکھ بند کر کے وہ بیان کرتے تھے، وہ توحید پر بیان کر رہے تھے. اچانک آنکھ کھولی اور کہا گلستان توحید کا کوئی چمکتا ہوا ستارہ مجھے میری محفل میں دکھ رہا ہے، توحید کا کوئی علمبردار میری محفل میں مجھے نظر آ رہا ہے. آنکھ کھولی اور محفل سے اٹھے اور اس کونے پر جا کر غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا مرحبا مرحبا، آؤ ہماری گدی پر بیٹھو. اجنبی تھے غریب نواز، انہیں پکڑ کر کے لائے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین صرف ظاہر کو نہیں دلوں تک کو دیکھتے ہیں، ان کی نگاہیں اندر تک کو دیکھتی ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز کو لایا اور اپنی گدی پر جب بٹھانا چاہے تو آپ کا جسم کانپنے لگا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ تم میں نے جو بیان کیا ہے اس ادھورے بیان کو مکمل کرو. توحید پر بیان کر رہے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز ان کے سامنے ہی کھڑے ہوئے اور باقی توحید پر جب بیان کرنے لگے. اللہ اکبر. روایت میں ہے کہ جتنے اس مجمع میں بیٹھے تھے مشائخ، سب کے سب وجد میں رب العالمین کی بارگاہ میں مہ ہو کر اپنے کپڑے پھاڑنے لگے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے بیان پر. تب آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میری زندگی کا اختتام آ چکا ہے، جس کا انتظار مجھے تھا وہ پہنچ چکا ہے، جس کی امانت میں پاس تھی وہ سپرد کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے. اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گدی کے قریب بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا معین الدین آسمان کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھ رہا ہے. زمین کی طرف؟ کہا زمین دکھ رہی ہے. کہا جاؤ اور 1000 بار درود پڑھو، 1000 بار استغفار، 1000 بار قل هو اللہ. یہ پڑھایا اور کچھ وظیفے پڑھائے، یا قاضی الحاجات، یا شافع یا دافع البلیات، یا کافی المہمات. پڑھانے کے بعد غریب نواز کو پھر بلایا. اب اپنی انگلیاں خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کی پیشانی پر رکھا اور پوچھا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا غریب نواز نے یا خواجہ عثمان ہارونی مجھے عرش خدا تک دکھ رہا ہے. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان اور سدرۃ المنتہا عرش خدا نظر آ رہا ہے. زمین پر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین کے 7 طبق اور تحت الثری تک مجھے نظر آتا ہے، جو زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے. تو اس پیر کامل نے مرید کامل کو صرف 2 انگلیوں کے درمیان سے پوری منازل طے کرا دیا. اور اس کے بعد ایک 4 تر کی ٹوپی ہوتی تھی سلسلہ چشتیہ میں. اب تو سلسلہ چشتیہ کے وہ بزرگ ہیں کہاں؟ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن آپ مجاوروں کو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ مت سمجھ لینا. مجاور الگ چیز ہے، بزرگ الگ چیز ہے. مجاور کہتے ہیں آس پاس رہنے والے کو، یعنی جو بھی آس پاس رہتے ہیں. ابھی جیسے آپ سب میرے مجاور ہیں، میں آپ کا مجاور ہوں، یعنی قریب رہنے والے کو کہتے ہیں. بعد میں یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب نے پورے پاک سائٹ والوں کو اپنا مجاور بنایا. مجاور پڑوسی کو کہتے ہیں، پڑوسی. تو بہرحال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ چشتیہ جو ہے اس میں ایک 4 تر کی ٹوپی دی جاتی ہے. 4 تر کی ٹوپی کیا ہے؟ وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر کے دی ہے. ترک کا مطلب چھوڑ دینا، ترک کرنا، چھوڑ دینا. سب سے پہلی چیز ترک معاصی، ہر طرح کے شبہ اور حرام چیز کو بھی ترک کر دینا، ایک ترک. دوسرا ترک ہے دنیا کی ضرورت کی چیزیں بھی ترک کر دینا سوائے زندگی گزارنے کے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت سارا گھر بنانا، گاڑی بنگلے، یہ ساری چیزیں، یہ ترک، دوسرا ترک. تیسرا ترک آخرت کی زندگی کو بھی ترک کرنا اس میں لکھا گیا. حالانکہ سب جگہ مقصود ہے کیا؟ آخرت. لیکن سلسلہ چشتیہ میں فرمایا گیا آخرت کا ترک، یعنی تمہیں روز محشر کا وہ خوف نہ ستائے، سورج کے قریب ہونے کا ڈر، جہنم کے ہولناک ہونے کا ڈر، زمین کے پیتل اور تانبے کا ہونے کا ڈر، یہ سب ڈر نکلے. آخرت کو اگر یاد کرے تو صرف اپنے خدا کے لیے.
صرف میرے رب العالمین کے لیے، باقی سب چیزیں ترک. 3 ترک، اور چوتھا ترک ہے خواہشات نفس. فرماتے ہیں جو چیز تمہارا نفس پسند کرے اسے ترک کرنا. وہ کہتے ہیں جب 4 یہ ترک کوئی کر دے تو اسے سلسلے چشتیہ کی 4 ترکی ٹوپی پہنائی جاتی تھی. وہ حضرت خواجہ غریب نواز کو ان کے مرشد نے پہنائی. اب یہاں کسی کو بھی پکڑ کے پہنا دیتے ہیں جو سارے خواہشات کا بادشاہ ہے. شیطانوں کو بھی پہناتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. کوئی نیتا جائے، لیڈر جائے، اسے بھی غریب نواز کی وہ چھوٹی سی چادر کو لپیٹ دیتے ہیں. 4 تر کی ٹوپی تو اب ملے گی بھی نہیں. اس ٹوپی کا کمال بہت ہی عجیب ہے کہ مشائخ نے لکھا ہے کہ وہ 4 تر کی ٹوپی پہننے والا سلسلہ چشتیہ میں قبرستانوں کے پاس سے گزرتا تھا تو قبروں والے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور قبروں کے حالات وہ دیکھ لیتا جس کو یہ ٹوپی پہنائی گئی 4 تر کی ٹوپی. اس لیے کہ جب اس نے دنیا کو سب ترک کیا تب یہ ٹوپی اسے دستیاب ہو. یہ خرقہ خلافت ہے. بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں اپنے شیخ، اپنے مرشد کی بارگاہ میں 2.5 سال تک رہے. آپ کے مرشد گرامی جب وفات پا چکے تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے اتنا لگاؤ تھا کہ روزانہ غریب نواز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضری فرماتے اور دیدار فرماتے تھے. روز دیدار کرتے. وہ کیوں نہ دیدار کرے، ان کے وہ دادا بھی ہیں، ان کے وہ نانا بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عطا پر وہ خوش تھے. مدینے میں اچانک ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت میں مشغول تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم آیا، معین الدین تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا. بے اختیار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے. کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا. کہا نہ، خطا نہیں، بلکہ میری خوشبو تمہیں ہند تک پہنچانا ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سرکار غریب نواز کو ان کے خواب میں یہ بشارت دی تو ہندوستان سرکار غریب نواز اس وقت آئے بھی نہیں تھے. سنجر کا علاقہ ہندوستان میں نہیں آتا ہے، یہ ابھی ایران کے کچھ علاقوں میں یہ حصہ آتا ہے. آپ نے سرکار غریب نواز نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نہ ہندوستان کو جانتا ہوں نہ دیکھا ہوں، وہاں کے کسی علاقے کو میں پہچانتا نہیں، وہاں کے لوگوں کی طبیعت کفار و مشرکین کی سخت گیر ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہندوستان کا پورا نقشہ کھولا، راستے دکھائے اور پھر فرمایا کہ اے معین الدین تیرا پڑاؤ اس علاقے میں ہوگا. یہ کہہ کر کے میرے آقا نے اجمیر معلیٰ بھی دکھایا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا کہ دنیا میں کچھ وہ جگہ ہیں جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک جگہ اجمیر مقدس بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اجمیر لوگوں کا بنایا نہیں، غریب نواز کو میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر کے بتایا ہے. تو جس طرف میرے آقا کا اشارہ جائے وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. اجمیر معلیٰ کی طرف میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ تمہارے پڑاؤ، یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے. اب بس یہ اللہ والوں کی بات ہی ایسی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے یہ سر خم تسلیم کرتے ہیں. سر جھکا لیا اور صبح اٹھتے ہی سفر کے لیے روانہ ہوئے. اب سفر پر جب چلے تو پھر یہ کافی لمبا سفر تھا. کئی مشائخ کی بارگاہ میں عبادات اور ریاضات کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش ہجویری رضی اللہ تعالیٰ لاہور آئے. وہاں پر آپ نے چلہ فرمایا اور وہاں سے کچھ فقیر آپ کے ساتھ ہوئے. ان فقیروں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین کا سفر آپ نے فرمایا. یہ وہ دور تھا جب یہاں پر راجے مہاراجے ہندوؤں کے اور بھی کئی علاقے کے کئی طرح کے مذہب والے یہاں پر جی رہے تھے اور ان کی تانا شاہی، بادشاہی، ہر طرح کے ظلم و ستم کی کہانیاں بھی بڑی دراز ہیں. اس زمانے میں کئی مسلمان بادشاہوں نے یہاں پر حملے بھی کیے اور پھر کچھ علاقے فتح بھی کیے اور کچھ جگہ اسلام کا پرچم لہرایا بھی. یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری نام کا بادشاہ ہندوستان آتا
اور یہاں کے راجوں سے لڑائی کرتا اور واپس شکست کھا کر کے جاتا تھا. کئی حملوں میں ایک وقت یہ آیا کہ 1,00,000 کی فوج لے کر کے وہ آیا, لیکن پھر بھی شکست کھا کر ہار کر واپس جا رہا تھا. اور اس وقت دلی کی سرزمین سے وہ نکل کر کے افغانستان کی طرف جا رہا تھا شہاب الدین غوری. یہ وہ وقت ہے جب سرکار غریب نواز 7 یا 8 فقیروں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے. وہ داخل ہو رہے تھے جب یہ فوج شکست کھا کر ادھر جا رہی ہے اور 8 فقیر ادھر آ رہے ہیں. بادشاہ کی نظر پڑی فقیروں پر, درویشوں پر, روک لیا اپنی فوج کو, کہا انہیں لے آؤ, چہرے سے یہ مسلمان لگتے ہیں, اللہ والے دکھتے ہیں, بلا لاؤ. بلایا لایا گیا بادشاہ کے سامنے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند فقیر تھے. پوچھا کہاں کا ارادہ ہے, کہاں چلے ہو؟ حضرت غریب نواز نے آنکھیں نیچے جھکائی اور فرمایا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی بات کہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, سامنے والا تو ظاہری اسباب کو ہی دیکھتا ہے. بادشاہ زوردار کہا لگا کر کے فوجیوں سے کہا دیوانہ آ گیا, دیوانہ آ گیا. کہا کہ کہاں چلے ہو ہندوستان فتح کرنے؟ یہ دیکھو میرے پیچھے 1,00,000 کی فوج ہے, اتنے ہاتھی گھوڑے ساز و سامان ہتھیار یہ سب لے کر کئی بار میں نے حملے کیے. وہاں کی حکومتیں, وہاں کے راجے, وہاں کے مہاراجے بہت سخت گیر ہیں. شکست ہمیں ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور تم 8 فقیر مل کر کے کہہ رہے ہو ہندوستان فتح کرنے چلے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سخت باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور اپنے فقیروں کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا چلو چلو چلتے ہیں. اور پھر کہا اے بادشاہ غوری شہاب الدین, فرق تجھ میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تو جب بھی جاتا ہے اسی فوج کے بھروسے پہ جاتا ہے, اور معین الدین صرف اللہ کے بھروسے پہ جا رہا ہے. میرا رب وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے, اور جب وہ چاہے کسی کے قدم کو کہیں پر بھی جما دے. اور وہ الفاظ تاریخی تھے, آج بھی وہ الفاظ کی گونج ہر جگہ نظر آتی ہے. اسی معین الدین چشتی نے کہا تھا میں اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر آیا ہوں. وہ بھروسہ اتنا کامل تھا کہ کوئی کچھ بھی میرے غریب نواز کا بگاڑ نہیں سکا. ہر طرح کی کوششیں ہوئی بھی, لیکن آپ کے قدم کو کوئی ذرا برابر ڈگمگا بھی نہیں سکا. عزیزان گرامی, یہ توکل غریب نواز کی زندگی سے ملتا ہے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ زندگی کے کام و کاج اللہ کے بھروسے پر کرو, رب تعالیٰ کی ذات پر چھوڑو. کوئی کیا بگاڑے گا, کسی کی کیا مجال ہے, کیا حیثیت ہے. ظاہری طور پر کوئی اگر کچھ تکلیفیں پہنچائے تو یہ ہمارے آزمائشوں کا دور ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مقام دیتا ہے تو پہلے اسے آزمائش سے گزارتا ہے, امتحانات سے گزارتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں آج مختصر سے آپ کو گھیر دوں. اجمیر معلیٰ پہنچے تو یہاں بہت سارے مقابلے بھی ہوئے جادوگروں سے اور بہت سارے راجوں سے. کبھی انہوں نے پانی روکا, کبھی کھانا روکا, کبھی آپ کی جھوپڑیاں اجاڑ دیں, کبھی پتھر آپ کے اوپر ڈالے, سب کر کے دیکھ لیا. لیکن وہ فقیر جہاں بیٹھا تھا بیٹھا ہی رہ گیا, وہ درویش جہاں پر تھا آج تک ہے. یہ لوگوں کو ان سے بھی سبق لینا چاہیے. 5 سال کے بعد جو بار بار ہاتھ دے کر کے اوٹ مانگنے آتے ہیں, بھیک مانگنے آتے ہیں, کچھ بھی دکھا دکھا کر کے. ابھی تک تو لوگ کرنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم کرنٹ دیں گے آپ کو, یعنی پبلک سمجھتی نہیں ہے کرنٹ دیں گے کا مطلب ہے شاک دیں گے, یعنی وائر لگا دیں گے, تم اوپر سے نیچے ہل جاؤ گے. دیہاتوں والے بہت سارے بیچارے خوش ہو جاتے ہیں, ارے اس بار کی حکومت آ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے 24 گھنٹہ کرنٹ دے گی, 24 گھنٹہ کرنٹ دے گی. انہیں پتا نہیں ہے بیچاروں کو یہ کرنٹ کون سا دینے والے ہیں, پوری باڈی پر کرنٹ لگائیں گے اور اتنا ہلو گے کہ 5 سال تک ہلتے ہی رہو, اور پھر کرنٹ دیں گے ابھی چند مہینوں کے بعد. ہاں دیکھنا, الیکشن کے مدوں میں یہی ہوتا ہے, ہم آپ کو بجلی دیں گے, کرنٹ دیں گے, پانی دیں گے, یہی سب. یہ بہت پرانے وعدے ہو گئے, کچھ نیا لانا چاہیے. اور شاید اس بار کی جنریشن ان کو ووٹ دے گی یہ کہنے پر کہ ہم آپ کو آئی فون دیں گے. ہو سکتا ہے یہ بھی مدعے آئے ہیں, لیکن میرے سرکار غریب نواز نے کسی کے سامنے کوئی ایسی بڑی بات کہہ کر کے حکومت مانگی نہیں. کبھی کسی پر ظلم کر کے یا کسی کو مار کر کے اپنا تخت بچھایا نہیں یا اپنی کرسی بٹھائی نہیں.
یہ تو رب ذوالجلال نے انہیں بٹھایا ہے کہ کوئی ہلا نہیں سکا کرسی، اور چاہے کوئی بھی آئے لیکن وہ سر جھکا کر آج بھی اس بادشاہ اعظم کے دربار میں پہنچتا ہے۔ انگریزوں میں جب یہاں 200 سال تک تھے، ایک بڑا مشہور رائٹر ہے، انگریز تاریخ لکھتا ہے، وہ واپس انگلینڈ جا کر کے ایک کتاب لکھا ہے اور کہا ہے ہندوستان میں بہت عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھا ہے، تاج محل ہے، فلاں محل ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن ایک بہت انہونی بات مجھے نظر آئی۔ اس تاریخ میں وہ لکھتا ہے کہ راجستھان کا علاقہ اور اجمیر ایک شہر ہے، وہاں پر ایک قبر بنی ہے اور وہ سب پر حکومت کر رہی ہے۔ اس انگریز نے لکھا ہے کہ ہم نے زندوں کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہندوستان میں ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ اس کی نظر میں قبر ہے، لیکن ہماری نظر میں وہی جنت الفردوس ہے۔ یقیناً وہ اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں جنت الفردوس میں۔ عزیزان گرامی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو دلوں پر قائم ہے، ہم میں سے کون انہیں دیکھا ہے؟ ہمارے باپ داداؤں میں سے کون انہیں دیکھا ہے؟ لیکن نام آتے ہی کیسے محبت سے ہم جھوم جاتے ہیں، کیسے ادب ہمارے اندر آتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ محبتیں دلوں میں ڈالنا انسانوں کا کام نہیں، یہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو زندہ رکھنا چاہے صدیاں گزر جائیں گی لیکن اس کا نام باقی رکھے گا، اور کسی کو مارنا چاہے کل مرا ہے آج بھول جاؤ گے، سال نہیں بیتے گا کہ اس کی قبر کی تختی بجھ جائے گی۔ لوگ گزرنے والے اب فاتحہ پڑھنے والے بھی نہیں رہ جائیں گے۔ جب کسی کو مولا بھلانا چاہے ایسے بھلا دے گا۔ کیا ہندوستان کی تاریخ میں ایسے بڑے بڑے بادشاہ نہیں آئے؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، جنہوں نے نفع کا کام کیا انہیں اللہ نے ہمیشہ باقی رکھا، اور جنہوں نے تکلیف پہنچائی اور کچرے کا کام کیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور برباد کیا۔ کچھ لوگوں کے نام اگر برائی سے آج لیے بھی جاتے ہیں تو اس لیے کہ لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ تم ایسے نہ بنو۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کریمانہ اور ایسی کہ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں میں نے تقریباً 20 سال غریب نواز کو دیکھا، ایک بار بھی آپ کو غصہ آتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی غصے میں کسی کو بات کرتے نہیں دیکھا۔ جب کبھی کوئی آتا، حتیٰ کہ آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک آدمی قتل کرنے کے ارادے سے چھری اندر لے کر کے آیا ہے، زہر میں اچھی طرح سے بجھا کر کے، اور محفل میں بیٹھے اور لوگ اٹھتے گئے، اسے اچھا موقع تھا۔ سرکار غریب نواز نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا میاں جس کام کے لیے آئے وہ کام پورا کر لو، آپ جس کام کے لیے آئے وہ پورا کر لو۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یہ کشف تھا سرکار غریب نواز کا جو دل کی حالت کو جان لیا۔ کہا اٹھو، جس کام کے لیے تم آئے وہ پورا کر لو۔ اٹھا تو چھری گر گئی، کانپنے لگا، اور حضرت غریب نواز نے اٹھایا اور چھری دیا اور کہا میں تمہارے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتا، کہیں تمہارا دل ٹوٹ نہ جائے۔ اور یہی وہ محبت کے جملے تھے جو اس کا دل پگھلا گئے، اور ایسا مرید ہوا کہ زندگی بھر غریب نواز کے ساتھ رہا، اور آپ نے اسے حج بھی بھیجا، اور حج کے دوران اس کا انتقال ہوا، مکہ مکرمہ میں اس کے دفن بھی ہوا۔ جس نے قتل کے ارادہ کیا، یعنی سچ بتاؤ کہ غریب نواز کی سیرت سننے کے بعد میرے آقا کی یاد آتی ہے نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن کا حال ہے، بچپن میں چھوٹے سی عمر میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بہت اچھے خوشحال گھرانے میں تھے۔ جب آپ عیدگاہ جا رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑوں میں رو رہا تھا عیدگاہ میں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر کیا بات کی، کہا کہ دیکھو آج عید ہے، ایسا کرتے ہیں آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھے میرے کپڑے تم لے لو، آدھے تمہارے کپڑے مجھے دے دو۔ اپنے آدھے کپڑے اسے دے دیے، جبہ اسے دیا، نیچے کی تہبند یا جو بھی رہی وہ آپ نے عمدہ قسم کی پہنی، اور پھٹا ہوا اس کا کپڑا اپنے زیب تن کر لیا اور اپنا اس کو دیا، اور کہا یوں مت سمجھنا کہ میں سب دے دیا، آدھا تیرا آدھا میرا، دونوں ہم برابر برابر ہیں۔ یہ بچپنے کے حالت میں غریب نواز، اسی لیے غریب نوازی جو ہے آپ کی پیدائشی تھی۔ اور یہاں پر حال یہ تھا، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالی جاہ میں جب کبھی کوئی ضرورت مند آیا تو کبھی آپ نے اسے نہ نہیں کہا۔
آپ کے لنگر خانے میں پکانے والا جو باورچی ہے وہ بھی اللہ کے ولی تھے. وہ کہتے ہیں جب جب لنگر خانے میں مال کی ضرورت ہوتی میں آتا حضور غریب نواز کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے. آپ مصلح اٹھاتے اور کہتے کہ جو ضرورت ہو لے لو. کبھی غریب نواز نہ مصلح کے نیچے دیکھتے تھے اور نہ کبھی میرے ہاتھ کی طرف کہ کتنا لیا ہے. میں ان کے مصلح کے نیچے سے جتنا مال ملتا تھا سب لیتا اور ضرورت کے بھر میں لنگر خانے میں چیزیں لاتا. پوری زندگی گزری کبھی نہ لنگر خانے میں مجھے کوئی چیز لانے میں کمی نہیں ہوئی اور کبھی سرکار غریب نواز نے مجھ سے سوال نہیں کیا, مجھ سے حساب بھی نہیں لیا. وہ عطائیں تھی آپ کی, اس طرح کی عطائیں. جمال تو ایسا, اللہ اکبر, عطا کرنے پر آئیں تو ایسے عطا کریں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے باہر حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا ہے اور بڑا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ آپ کے دربار کے سامنے بھی ایک ولی تھے. اولیاء میں دو کیٹیگریاں ہیں, کچھ اولیاء جمالی ہوتے ہیں, کچھ جلالی ہوتے ہیں. کچھ کی مزاج میں شدت ہے, کچھ کی مزاج میں نرمی ہے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے باہر آج بھی ایک مزار تھا. وہ ایک بہت بڑے ولی کامل تھے سلسلہ چشتیہ کے. ان کی بھی قبر وہاں پر تھی. ان کی بھی قبر, ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے پیر کے آس پاس دفن ہونے کو پسند کرتا ہے. وہ ولی بھی وہیں دفن تھے. ایک زمانے میں ایک خاتون غریب نواز کی بارگاہ میں منتیں کر کر کے, دعائیں کر کر کے ایک بچہ مانگی تھی. بچے کی ولادت ہوئی. اللہ ہی دیتا ہے, دربار اولیاء سے دیتا ہے. رب تعالیٰ ان کی باتوں کو پسند فرماتا ہے. اور وہ عورت اپنے بچے, 1 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی شکرانے کے لیے اجمیر معلیٰ میں غریب نواز سرکار کے دربار میں. لیکن وہ باہر ہی ابھی بیٹھی تھی جو ولی کامل غریب نواز کے سلسلے میں تھے. ان کا نام میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. وہ باہر جہاں ان کی قبر تھی وہاں وہ عورت بیٹھی تھی. ان کی قبر کے پاس بچے نے پیشاب کر دیا. بچہ بچہ ہوتا ہے. اب جب پیشاب قبر پر بہنے لگا تو اچانک قبر سے ایک ایسا اچھال آیا کہ بچہ ہوا میں اڑا, نیچے گرا اور سر پھٹ گیا. اسی وقت بچے کی آہیں نکلی اور سانس بند ہو گئی. بچے کے دل کی دھڑکنیں بند. وہ عورت بے ساختہ پکارنے لگی. بڑی منتوں کے ساتھ ایک بچہ ملا تھا. بچے نے جو غلطی کی لیکن یہ بچہ یہی مر گیا اجمیر. وہ رونے لگی سرکار غریب نواز کے دربار. یہ وفات کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. بہت رو کر کے کہنے لگی کہ جب آپ کے ہی دربار سے بھیک مانگ کر میں گئی تھی تو اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا, اور اگر یہ واپس ہی جانا تھا تو پھر یہ بچہ آیا کیوں جو میری آنکھوں کو اتنے دن ٹھنڈک پہنچایا. میں کیسے صبر کروں گی, کیسے برداشت کروں گی. یہ کہتے کہتے وہ تھک ہار کر کے غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر گر گئی. تو اس کے بعد اچانک فقیروں میں آواز آئی, بچہ حرکت کر رہا ہے, بچہ حرکت کر رہا ہے. جب آ کر کے اٹھا کر کے دیکھے تو وہ بچہ زندہ تھا, اس کی سانسیں چل رہی تھی. رونے لگا اور وہ بچے کو سینے سے لگا کر دوسری طرف پانی پلانے کے لیے گئی. ساری بھیڑ اس بچے کو دیکھنے گئی. اچانک اس ولی کی قبر پھٹ گئی جو دروازے کے باہر تھے. قبر پھٹی اور وہاں سے ایک بزرگ نکلے اور کسی کو دکھائی نہ پڑے, اوجھل ہو گئے اور قبر ویسی کی ویسی رہ گئی. اور اس کو بعد میں لوگوں نے ڈھانک دیا. موجود مشائخ اور اولیاء جو تھے ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ماجرا, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو ان بزرگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا بات در حقیقت بادشاہ اعظم کی ہے, سلطان اعظم کی ہے. یہ خاتون آئی تھی, یقیناً ان سے مانگا تھا غریب نواز سے. سلطان کی عطا تھی, غریب نواز کی عطا تھی جو بچہ دیا. وہ شکرانے کے لیے آئی لیکن اس کے بچے نے پیشاب کر کے ان کے دربار میں رہنے والے ایک ولی کی قبر کی بے حرمتی کر دی. تو اس ولی کو برداشت نہ ہوا, جلال میں انہوں نے قبر سے ہاتھ اٹھایا تو بچہ اچھل کر کے گرا اور مرا. لیکن سرکار غریب نواز کو اس خاتون کا رونا دیکھا نہ گیا اور غریب نواز نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی, مولا اس بچے کو تقدیر شبہ مبرم سے تو عمر عطا فرما. رب تعالیٰ نے پھر سے اسے سانسیں جاری فرمائی اور جب بچہ زندہ ہوا غریب نواز نے
اس اپنے سلسلے کے بزرگ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے میرے مرید، میرے سلسلے میں تو بیعت ہے، یقیناً تو بہت سالوں سے میرے پاس سو رہا ہے، لیکن یاد رکھ میرے پاس آنے والے ہر طرح کے لوگ آئیں گے، باادب بھی آئیں گے، بے ادب بھی آئیں گے، کسی کی بے ادبی تم سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میرے دربار سے اٹھو اور بہت دور جا کے سو جاؤ۔ غریب نواز کا حکم آیا کہ میرے پاس آنے والے کئی طرح کے آئیں گے، تم سے ان کی بے ادبی بے دیکھی نہ جائے گی، اٹھو اپنی قبر سے دور جا کر کے سو۔ ان کی قبر پھٹی اور وہ اٹھے اور چلے گئے، وہاں قبر آج ہے ہی نہیں۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے پورا واقعہ لکھا ہے۔ یہ سلطان الہند ہے جو ہم جیسے نکموں کی حاضری کو بھی آج قبول کرتے ہیں۔ کیا چور نہیں ہوتے وہاں پر؟ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، لوگ ان کی قبر کے پاس اتنی بے ادبی کر رہے ہیں، غریب نواز کے دربار میں شریعت کے خلاف بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہم نے کہاں نہیں ہو رہے، ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ مجاوروں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ٹھیکیدار چوروں سے ہو، یا پھر زانیوں سے ہو، گناہ کرنے والوں سے ہو۔ یقیناً اللہ رب العزت جب بندوں پر مہربان ہے تو اس کے اولیاء بھی اللہ کے بندوں پر ویسے ہی مہربان ہوتے ہیں۔ یہ غریب نواز لوگوں سے ناراض نہیں بلکہ ان کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، اس بندے کو ایک نہ ایک دن ٹھوکر لگے گی اور یہ پھر سے صحیح راستے پر آ جائے گا۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، غریب نواز کے پڑوسی جو آپ کے مرید تھے، انتقال ہو گیا، جنازے میں آپ ساتھ میں جاتے تھے، جب بھی کسی کا انتقال ہو جنازہ اٹھاتے، تھوڑے قدم تو چلتے، ان کا مرید تھا، انتقال کیا، دفن تک ساتھ میں گئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں دفن کرنے کے بعد جب لوگ پلٹے تو آپ اکیلے قبر کے پاس کھڑے رہ گئے، تھوڑی دیر کے بعد چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ الحمدللہ کہنے لگے۔ پوچھا مریدوں نے، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بیعت بھی مریدی بھی عجیب چیز ہے، جو بیعت ہوتا ہے، پیر اور مرشد کی بیعت حاصل کرتا ہے، یہ بھی عجیب چیز ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ میرا مرید انتقال کر گیا، جیسے ہی اسے قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے اتر آئے، عذاب کے فرشتے اتر آئے اور میں سہم کر کے پیچھے آ گیا کہ اب شاید اسے عذاب ہوگا۔ اسی اسنا میں نے اپنے مرشد گرامی خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھا، اس کی قبر کے پاس حضرت خواجہ عثمان ہارونی وہ عذاب کے فرشتوں کو روک رہے ہیں کہ اسے عذاب نہ دو، یہ میرے مریدوں میں سے۔ کہتے ہیں وہ فرشتے کہنے لگے تھا تو آپ کے مریدوں میں سے، لیکن آپ کے طریقے پر نہیں تھا، آپ کے راستے پر نہیں چل رہا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا مجھے میرے رب سے ملنے دو، مجھے میرے رب سے بات کرنے دو۔ اور خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے رب العالمین، تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں اس چیز کو کہ یہ ہمارے طریقے پر نہیں چلا، لیکن اس نے دامن جو پکڑا تھا لوگ مجھے تانا دیں گے کہ عثمان ہارونی کا دامن پکڑا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اے مولا، کیا تیرے دوست کو دنیا والے اس بارے میں تانا دیں تجھے گوارا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ندا ہے اے عذاب کے فرشتوں چھوڑو، جاؤ تم دوسری جگہ پر، اس لیے کہ اس کا ہاتھ معین الدین کے دامن سے لگا ہوا ہے۔ سرکار غریب نواز نے خود یہ واقعہ بیان کیا، کہا بیعت بھی عجیب چیز ہے۔ وہ غریب نوازی آج تک قائم ہے، اللہ ہمیں وہ عظمت و ہیبت ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور ادب ضرور رکھنا میرے عزیز و اجمیر جانے والوں سے گزارش ہے، اجمیر جا کر کے کوئی یہ نہ سوچنا کہ دل بہلا کر کے آ جاؤں، لوگ تھک جاتے ہیں تو سوچتے ہیں تھوڑا انٹرٹینمنٹ کر کے آؤں، ناچ گانے دیکھ کر کے آؤں، لوگ وہاں جا کر ہوٹلوں میں ٹی وی لگا کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے ولی کے شہر میں جا کر، اللہ کے ولی کا شہر جہاں جاتے ہو آپ، یہ تو اجمیر مقدس ہے جہاں اولیاء کاملین پہنچتے ہیں، گلی کوچوں میں اولیاء ہوتے ہیں، اور وہاں ہم اگر بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قسمت ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے، ہمیشہ ہماری قسمت محروم نہ ہو جائے۔ اسی لیے ادب کا دائرہ ایسا ملحوظ رکھو۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی کی بات آتی ہے، آج میں یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا،
کچھ بیوقوف قسم کے لوگ جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اور مجدد دین و ملت فاضل بریلوی پر اعتراض کرتے ہیں کہ بریلی والے اجمیر کا ادب نہیں کرتے. جو نہیں کرتا وہ بریلوی ہے ہی نہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا ہے ہی نہیں، وہ رضوی ہے ہی نہیں جس نے غریب نواز کی گستاخی کی. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جو برادر محترم علامہ حسن رضا بریلوی ہیں، ان کا شعر آج بھی غریب نواز کے آستانے پر لکھا ہوا ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کسی اور کا شعر نہیں، بریلی والے کا شعر ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے. اب یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی تعصب بہت آ چکا ہے، پیر پرستی کا اور نفس پرستی کا. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہم شریعت کی بات کریں گے تو دھندا پانی ان کا بند ہو جائے. ہم کہتے ہیں شوق سے مرید بناؤ لیکن شریعت مصطفیٰ پر قائم ہو کر کے بناؤ. یہ بات ٹیڑھی ہے نا، ظاہر سی بات ہے. جب ہم یہ بات کہیں تو انہیں ایسا لگے گا کہ اب تو ہماری بہت ساری بندشیں یہ لگا رہا ہے، ہمیں عورتوں سے ملنے منع کرتا ہے، ہمیں ناجائز و حرام کام کرنے سے منع کرتا ہے، تو پھر ہم کیسے پیر رہیں گے؟ اس لیے دشمنی اعلیٰ حضرت سے کرتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار معلیٰ اجمیر معلیٰ میں حاضری کے آداب میں اجمیر کے مقدس زمین پر موجود مشائخ سے ہی بیان کرتا ہوں. آج بھی وہاں موجود ہیں بہت سارے اچھے لوگ جو خاندان در خاندان روایتوں کو نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت جب اجمیر پاک جاتے تھے حاضری کے لیے تو جو مزار پاک کا احاطہ ہے جہاں بھیڑ لگا کر کے مزار پر اچھل کود کرتے ہیں لوگ، اعلیٰ حضرت چوکھٹ کے باہر کھڑے ہوتے تھے، اندر بھی نہیں جاتے تھے. مجاورین اس وقت کے جو جانتے تھے پہچانتے تھے راستہ چھوڑ دیا اور کہا آئیے مولانا احمد رضا خان بریلوی، بریلی سے آپ آئیں، آپ کے علم کا بڑا شعرا سنتے ہیں، آپ اندر آئیے حاضری دیجئے. اعلیٰ حضرت یوں زبان سے انگلی سے اشارہ کر خاموش کرواتے، خاموش ہو جاؤ. اور کیا لفظ کہتے تھے جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے کہ کتے کا کام دروازے پر رہنا ہوتا ہے، کتا مالکوں کے گھر کے اندر نہیں جاتا. اعلیٰ حضرت نے یہی الفاظ غوث پاک کے دربار کے لیے استعمال کیے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اور اجمیر معلیٰ میں حاضری دیتے تو کہتے کتا اندر جاتا نہیں ہے. میرے عزیزو، ہماری یہ زبان نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کریں، لیکن مجدد دین و ملت نے اپنی عاجزی میں یہ لفظ استعمال فرمایا. عاجزی میں کیا ہم گداگر ہیں، فقیر ہیں، اور فقیر دروازے کے باہر ہی رہتا ہے، اندر جانے کا اسے کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ ادب رکھنے والے مجدد دین و ملت پر آج کل کے وہ چور لوگ جو جیب کترتے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں. عورتوں کو اندر کر کے پیسے نوچ لیں اور ان کا مال حرام طریقے سے کھا لیں، وہ اس شان والے مجدد پر اعتراض کرے. بہت افسوس کی بات ہے. پڑھو، علم حاصل کرو، جہالت سے توبہ کرو اور تمہیں پتا چل جائے گا کہ اولیاء کا ادب کیسے کرتے تھے. آج تمہیں خود بھی ادب سیکھنا ہو تو ان اولیاء کو دیکھو کہ یہ کیسے ادب کرتے ہیں. بہرحال سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا. پہلی رجب سے آپ اپنے اس حجرے میں بند ہو گئے جس میں آج آپ آرام فرمائیں. جہاں پر آپ کی قبر ہے یہی آپ کا گھر تھا، یہی آپ کی جھونپڑی تھی جس پر گنبد بنا ہے. یہ حجرے کے دروازے آپ نے بند کر لیے. پہلی رجب کو جو گئے دوسری میں باہر نہیں، تیسری میں باہر نہیں، چوتھی میں نہیں، پانچویں میں نہیں، 6 رجب تک دروازہ نہیں کھلا. نہ کوئی پانی باہر سے گیا ہے، نہ کوئی کھانا باہر سے گیا ہے. مریدین انتظار میں تھے کہ شیخ اب نکلیں گے کہ اب تب نکلیں گے. 6 رجب تک ذکر اللہ کی آواز آتی تھی جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ذکر تھا. لیکن اچانک 6 رجب المرجب کی دوپہر کے وقت، ظہر کا وقت تھا، ذکر کی آواز بند ہو گئی. ذکر کی آواز بند ہوئی تو موجود جو آپ کے مریدین متوسلین تھے دروازہ توڑ کر جب وہ اندر گئے تو دیکھا ایک چارپائی پر آپ نہایت ہی آرام سے سوئے ہیں. آپ کی پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور جسم ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غسل دے کر کے سلایا ہے.
بہت ہی نفیس اور عمدہ خوشبو اس چارپائی سے آ رہی ہے. اور جو موجود بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے غریب نواز کو پیشانی پر بوسہ دینے کا ارادہ کیا، آپ کی پیشانی پر واضح طریقے سے یہ لکھا ہوا دیکھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا. یہ جملہ آج بھی دربار غریب نواز کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے. آج جانا تو اس جملے کو دیکھنا کہ غریب نواز کی وفات کے وقت آپ کی پیشانی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا. وہ اللہ والا اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے اور ہزاروں کو نواز کر کے گیا، اب بھی نواز رہا ہے. دربار غریب نواز میں ہماری یہ عقیدت قبول ہو جائے. مولا ہم اجمیر پہنچ نہ سکے، ہم بڑی دور ہیں، مگر ہماری آوازیں اجمیر تک تو پہنچا دے. اس غریب نواز کے دربار تک ہم غریبوں کی آہیں پہنچا دے، ہمارے سوالات وہاں تک پہنچا دے. اے رب ذوالجلال، عطا تو ہی کرتا ہے، مگر مولا دروازے غریب نواز سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. آج تیرے اس معین الدین حسن چشتی کا یوم وصال ہے، ان کی شب ششم ہے. مولا اس شب کی برکت سے ہم سب کے دلوں کی اندھیریوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کی کدورت کو دور فرما دے، گھروں کی بے برکتیوں کو دور فرما دے. اللہم ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ختم خواجگان کرنے کا میں نے آپ سے اعلان کیا تھا، مختصر طریقے سے با ادب ہو کر بیٹھ جائیں، دو زانو ہو کر، جیسے نماز میں قعدے میں آپ بیٹھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے لوگ درود مبارکہ 11 مرتبہ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ فاتحہ ایک مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورہ علم نشرح ایک مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 11 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد يلد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک بار سورہ فاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. درود پاک 11 بار. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. ختم خواجگان کبیر، جس میں رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کئی اس کے اسماء حسنہ سے مدد کی طلب کریں گے. آپ تمام حضرات نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ تصور میں لائیں کہ آپ کے سامنے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے وسیلے سے آپ مولا کی بارگاہ میں اپنی جملہ پریشانیاں، اپنی تمام مصیبتیں دور ہونے کی دعا کر رہے ہیں، اور رب العالمین کے دربار میں آپ پکار رہے ہیں. وہ بادام ہوں تو تقسیم کر دیں. سب کے پاس جو بادام منگوائے گئے تھے وہ جو سب کو تقسیم کرے، اور وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اس بادام پر دم کر کے رکھ لیں. اب میں جس طرح سے پڑھاؤں اس انداز سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قاضی الحاجات 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 یا رافع الدرجات 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 یا رافع الدرجات
یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا دافع البلیات 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 یا ولی الحسنات 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 یا کافی المہمات 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 یا مسبب الاسباب 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 یا شافی الامراض 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 یا حل المشکلات 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 یا مجیب الدعوات 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 یا مجیب الدعوات
یا مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین 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 یا آمین الخیر 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 بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ را تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی 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 بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے روضہ تیرا آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے روضہ تیرا
خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین دین ہے، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین دین ہے، اے حسن مانگنے والا إلى أشرف النبي الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأولياء ملته وجميع المسلمين والمسلمات الكرام الفاتحة. الہ العالمین رب العالمین، ہم نے جو کچھ بھی تلاوتیں کی ہیں، جو کچھ بھی اس مسجد پاک میں ذکر و اذکار، درود و سلام بیان کیا ہے، مولا سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جو کچھ اس میں غلطیاں، کوتاہیاں، کمیوں، بیشیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے رب کریم، آج کی اس شب پاک میں ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، اس کا ثواب تیرے حبیب اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما. تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات، شہداء کرام، صالحین، ائمہ مجتہدین، جملہ اولیاء کرام، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما. خصوصاً بالخصوص سلطان الہند، معین الہند، عطائے رسول، غریب نواز سرکار معین الدین حسن چشتی قدس اللہ سرہ الشریف رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، اجمیری کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا قبول فرما. اے رب کریم، تیرے اس حبیب و محبوب ولی پاک کے وسیلے سے ہم سب کی حاجتیں پوری فرما دے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے. اے رب ذوالجلال، تیرے نبی نے فرمایا صالحین کے ذکر کے وقت تیری رحمتیں اترتی ہیں. مولا ہم سب تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں، ہم سب پر تو اپنی رحمت خاص نازل فرما، ہمارے گھروں سے بے برکتی کو دور فرما دے. اے خلاق العالمین، حلال روزیوں میں خوب وسعتیں اور برکتیں عطا فرما، ہم سب پر حرام روزیاں بند فرما دے. اے الہ العالمین، سرکار غریب نواز کا واسطہ ہم سب کو کسی اور کا محتاج نہ بنا، مولا تیرا اور تیرے محبوبوں کے دربار کا گداگر بنا دے. اے پالنہار حقیقی، تیرے دربار میں التجا ہے، مولا ہم سب کو بری بیماریوں سے بچا، خاص طور پر ہمیں، ہمارے خاندانوں کو کینسر اور ایڈز جیسی مہلک بیماریوں سے بچا لے. اے رب ذوالجلال، خصوصاً ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے بچا لے، مولا گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما. اے رب کریم، خلاق العالمین، ہم سب کی آنکھوں نے ہزار گناہ دیکھے، مولا دنیا بہت رنگین ہے. اے پالنہار حقیقی، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہماری ان آنکھوں کو غریب نواز کے جلوے عطا فرما. میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے خدایا، تیری بندہ پروری ہے. مولا تجھے صدقہ اور واسطہ دیتے ہیں پیران پیر، غوث العظم دستگیر اور خواجہ خواجہ غریب نواز کا. مولا ہمارا چہرہ تیرے نبی کے دربار میں دکھانے کے قابل بنا دے. ان اولیاء کے آستانوں کے متعلق بزرگان دین نے لکھا ہے، غریب نواز مدینے کا راستہ آسان کرتے ہیں. مولا ہم تیرے محبوب ولی کامل معین الدین حسن چشتی کے دربار کا وسیلہ لے کر عرض کرتے ہیں، مولا ان کے اجمیر معلیٰ سے مدینہ رسول تک ہمارا راستہ آسان فرما دے. طریقت کا بھی، شریعت کا راستہ بھی، مولا خشکی کا راستہ بھی، بحری کا راستہ بھی. اے رب ذوالجلال، تجھ تک پہنچنے کے سارے راستے آسان فرما. مولا جو بچے جوان ہم سے دور ہیں، بھٹکے ہوئے، مولا ان کو راہ راست پر لے آ. غریب نواز کے واسطے مولا ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما، تیرے نمازوں کی محبت پیدا فرما. مولا اولیاء کا گرویدہ بنا دے. دنیا نے انہیں عیاش اپنے جال میں جو پھانس رکھا ہے، اے کریم خدا ان کے چنگل سے ان بچوں کو آزاد کر دے. ان کی آنکھوں میں حیا پیدا فرما، ان کے چہروں پر نور کی قندیلیں روشن فرما. اے رب ذوالجلال، تجھے واسطہ غریب نواز کا، ان کے سلسلے چشتیہ میں جو ہم موجود ہیں، ان کا جو بھی فیض ہم تک پہنچ رہا ہے، اس فیض کے صدقے مولا اس پورے محلے کو بری آفتوں سے بچا لے. مولا ان تمام مسلمانوں کے گھروں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن فرما دے.
یہاں کے ہر گھر سے مولا سنت رسول کی بہاریں چمکنے لگے. اے الہ العالمین یہاں کا ہر بچہ تیرے حبیب کے گن گائے ہیں. مولا دنیا کے گانے اور نغموں سے ان کی زبانوں کو پاک کر دے. اے رب کریم تیرے ذکر جلی و خفی میں ہم سب کو لذتیں عطا فرما. اے رب ذوالجلال مرنے سے پہلے ہم سب کو ایمان ضرور نصیب فرما. مولا اگر تو ہمارے کسی گناہ سے ناراض ہے اور غضبناک ہے تو مولا یا تو معاف کر دے یا تو دنیا میں سزا دے. مولا تیرے غضب کو ہمارا ایمان چھین کر کے سزا نہ دے. اے کریم خدا فقط تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم سب دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے. دنیا میں کچھ دے نہ دے ایمان پہ موت عطا فرما. ایمان پہ موت عطا فرما. ایمان پہ موت عطا فرما. کل قیامت کے دن کھڑے ہوں قیامت کے دن محشر کے میدان میں غریب نواز کے دامن تلے جگہ عطا فرما. مولا ہماری دعاؤں کو آج کی شب کی برکت سے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے نے پاک کے صدقے اور سرکار معین الدین حسن چشتی کی پاکیزہ گدڑی کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اپنے پاس جو بادام ہوں تو اس پر دم کر لیں اور سارے لوگ تقسیم کر لیں. اور شیرینی باہر ہے توشہ شریف اس کو بھی ساتھ لیتے جائیں. سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکم. دوشہ کیا کہوں آقا میں کیا ہوں بندے غوث الورا ہوں خواجہ کے در کا گدا ہوں خادم احمد رضا ہوں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. جد میں واپسی ہو یا اللہ جد میں واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج کا جو ذکر ہوگا انشاءاللہ العزیز چاند شاہ ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چاند شاہ ولی کی جو درگاہ ہے وہاں پر